بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو 2 منٹ آپ نے نکال کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد صرف 2 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے عاجزی انکساری کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ جب دعا مانگیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں صرف آپ کی حاجت ہو، اور آپ نے ایک سوالی بن کر، ایک فقیر بن کر اللہ خالق کریم سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل آپ سب بھائیوں کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو اس کے بعد جب آپ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ جتنی بھی بڑی سے بڑی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت، ٹھیک ہے، جتنی بھی جائز نیک حاجتیں ہیں انشاءاللہ حاجات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی تمام دعائیں، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو آئیے اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لیں، اس کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں آپ سے کوئی بھی آپ کو بات کرنے والا آپ سے نہ ہو، بالکل آپ کا تعلق جو ہے رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو، آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا پریشان کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے پرسکون جگہ پر اکیلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھیں یا مکان میں بیٹھیں، جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پرسکون جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی جب پڑھ لو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا علیم یا نور، 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح یا فتاح یا علیم یا نور، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس کا مرتبہ ہے کہ اے کھولنے والے، علم والے اور روشنی عطا کرنے والے۔ جب آپ اسی طرح یا فتاح یا علیم یا نور، یا فتاح یا علیم یا نور، یا فتاح یا علیم یا نور، اسی طرح پڑھتے جائیں گے، 313 مرتبہ جب ہو جائے تو اس وقت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 2 منٹ بالکل جو ہے وہ توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایسے سمجھے کہ جس طرح اپنے دل میں آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور مالک کریم آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے مالک سے بات کرتا ہے بالکل یقین کے ساتھ تو پھر وہ مالک ہماری سنتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو ہے توجہ کے ساتھ، توجہ بالکل اپنے مالک کی طرف ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بتانی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہ یا مالک کریم میری یہ جو حاجت ہے یہ پوری فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے وظائف اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ بھی ہمارا بنا ہوا ہے، آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا۔